نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قریب قریب تشریف لے آئیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تعالى في مقام آخر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ سیرت کے درس میں آخری جو لمحات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایام کے وہ آپ کے سامنے بیان ہوئے، اور اس کے بعد یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ اس سے آگے انشاءاللہ خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کے ادوار اور ان کے واقعات، خلافت کے ایام لیل و نہار کیسے گزرے، اس پر بات ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اشارات کر دیے تھے کہ جس سے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ آپ کے بعد آپ کی جانشینی کا اگر صحیح حقدار ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ اگرچہ آپ نے اس بات کو مکمل وضاحت کے ساتھ سب کے سامنے بیان نہیں کیا، لیکن اشارات سے سب سمجھ گئے تھے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور کسی بھی قوم کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس میں اگر ابو بکر ہو تو کوئی اور نماز کے لیے آگے کھڑا ہو جائے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد کی طرف کھلنے والی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں الا خوفۃ ابا بکر، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کھڑکی کے کہ وہ کھلی کی کھلی رہ جائے۔ جیسا کہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ مجھے کچھ مدد چاہیے، آپ علیہ السلام کے پاس اس وقت موجود نہیں تھا، آپ نے فرمایا بعد میں آؤ۔ اس خاتون نے عرض کیا اگر میں بعد میں آئی اور آپ نہ ہوئے تو پھر میں کس سے کہوں گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نہ ہوا تو پھر صدیق اکبر کے پاس چلی جانا۔ یہ تمام واقعات، اشارات یہی بتلاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہا کہ کچھ لے آؤ، میں ابو بکر صدیق کی خلافت کے بارے میں لکھواتا ہوں۔ وہ جیسے ہی کھڑے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور فرمایا چھوڑ دو، اللہ بھی یہ بات نہیں چاہے گا اور یہ قوم، یہ صحابہ بھی یہ بات نہیں چاہیں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بن جائے، یہ بات اللہ بھی نہیں چاہے گا۔ تو آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں ایک قول کے مطابق پڑھائی اور ایک روایت کے مطابق 20 نمازیں پڑھائی۔ ایک صحابی کا قول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے نبی نے جن کو ہمارے آخرت کا امام بنا دیا تو ہم انہیں دنیا کا امام کیوں نہ بناتے؟ جن کو نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے آخرت کا امام بنا دیا، نمازوں کے لیے امام بنا دیا،
تو ہم دنیا کا امام انہیں کیوں نہ بناتے؟ تو چنانچہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو مسجد نبوی کے قریب ایک باغ تھا جسے سقیف بنو ساعد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی چار دیواری موجود ہے، یہ گیٹ نمبر 16 اور 17 کے درمیان ہے۔ یہ باغ گیٹ سے باہر ہے، چار دیواری اس کے اوپر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ بنو ساعد سقیف بنو ساعد ہے۔ تو وہاں پہ انصاری صحابہ جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کرنا شروع کیا، اور مشورہ اس بات پہ شروع کیا کہ اب جانشین کون ہو، اب جانشین کون ہو۔ یاد رکھیے یہ بات آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ میں انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اسلام سے پہلے یہ ایک دوسرے کے بڑے خلاف تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی محنت کے بدولت ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوئے، محبت اور آپس میں الفت قائم کی۔ اس میں سے خزرج جو قبیلہ تھا یہ بڑا قبیلہ تھا، اس کے لوگ زیادہ تھے۔ تو چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ انصار صحابہ جمع ہوئے ہیں اور جانشینی کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لیا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو لیا، دونوں حضرات مہاجرین ہیں، اور سیدھا وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کمبل اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کی کمبل انہوں نے ہٹائی، کہا یہ خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے ان کو؟ کہا کہ بخار ہوا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم چونکہ جانشینی کا فیصلہ کر رہے ہیں اور جانشین انصار میں سے ہوگا، اس لیے کہ انصار زیادہ ہیں، تو اس لیے ہم ان کو اس حال میں لے آئے کہ ہمارے سردار ہیں اور ہم ان کو جانشین بنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہمارے درمیان ہم میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ ہم بڑے جو ہے اس وقت زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے کا گلا گھونٹتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا رسول بھیجا جنہوں نے ہمیں یہ بات سکھلائی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کے ساتھ میری نبوت کو مانو۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی جو قوم تھی وہ مکہ کے یہ مہاجرین تھے، اور پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ اس مکہ کے ان ادوار میں کہ جن ادوار میں بڑی تکالیف کا وقت تھا، مشکلات تھیں، آزمائشیں تھیں، امتحانات تھے، ہر طرف سے لوگ مخالف تھے، تو سب سے زیادہ قوم کی تکالیف پر جو آپ کا ساتھ دینے والے لوگ تھے وہ یہ مہاجرین تھے۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس کو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اس کے بعد فرمایا یہی لوگ حضرت کا خاندان بھی ہے اور یہی لوگ انہی میں سے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا سوائے ظالم کے کوئی بھی شخص ان میں سے جو ہے وہ کسی اور کو خلیفہ نہیں چن سکتا، ظالم ہوگا وہ شخص جو مہاجرین کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ چنے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کی فضیلت فرمائی اور کہا اے انصار، آپ لوگوں نے ہم سب کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا، آپ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو وعدے کیے آپ نے بعینی وہ تمام وعدے پورے کیے، اور آپ لوگوں نے شانہ بشانہ آپ لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے، اور حضور علیہ السلام نے آپ لوگوں کے بارے میں فرمایا انصار سے محبت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اگر ایک طرف انصار ہو ایک طرف اور قوم ہو تو میں انصار کے پیچھے جاؤں گا۔ انصار کے بارے میں جو روایات تھی اسے نقل کیا، اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ بتاؤ کیا یہ حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش کہ امام قریش میں سے ہوگا؟ سب نے کہا جی ہاں یہ حضور کا فرمان ہے۔ آپ نے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قسم کھاؤ اس بات پر کہ جس مجلس میں حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ موجود نہیں تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ بسا اوقات آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتا
یعنی بات گزر جاتی ہے. انہوں نے کہا میرے ذہن میں بات آ گئی، صدق ابو بکر، ابو بکر سچ کہتا ہے. میں اس مجلس میں تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ الائمۃ من القریش، امام قریش میں سے ہوگا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فضیلت ہے مہاجرین کو، امیر مہاجرین میں سے ہوگا اور وزراء یہ انصار صحابہ ہوں گے، یعنی وزراء یہ انصار ہوں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اچھے وہ لوگ کہ جو قریش میں سے امام کو چنیں اور پھر ان کے تابع ہو جائیں، یہ اچھی قوم کہلائے گی. سب صحابہ نے کہا کہ آپ نے یہ بات سچ کہی. اور ایک شخص نے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں، ایک قریش میں سے مہاجرین میں سے کر لیتے ہیں، ایک انصار میں سے خلیفہ بنا لیتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ بتاؤ کیا ایک عورت کے 2 شوہر ہو سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں ہو سکتے. کہا ایک سلطنت میں 2 حکمران ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں ہو سکتے. کہا جب ایک سلطنت میں 2 حکمران نہیں ہو سکتے تو ایک ہی حاکم ہوگا. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ اس مجمع میں 2 بہترین لوگ موجود ہیں. اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما کے ہاتھ کھڑے کیے اور کہا ان دونوں میں سے ایک کو خلیفہ چن لو. اندازہ لگائیے کہ صحابہ میں یعنی اس مقام کو حاصل کرنے کی تمنا نہیں تھی. صحابہ کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ میں خلیفہ بن جاؤں، یہ بات نہیں تھی. کہا انہی میں سے چن لو، یہ بہترین لوگ ہیں اس امت کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے مجمع کی امامت سے جس میں صدیق اکبر موجود ہو، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات عرض کی. اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس پورے مجمع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس پورے مجمع میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کے 3 خصوصیات اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خصوصیات ہیں، لیکن اس موقع پر انہوں نے 3 خصوصیات فرمائی اور کہا اگر ان 3 خصوصیات میں سے ان کا حامل کوئی اور ہو یا اس سے زیادہ فضیلت والا ہو تو ہم اس کو خلیفہ بنا دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا وہ کون ہے؟ کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں اس شخص کی فضیلت نہیں فرمائی کہ اللہ نے قرآن میں پہلی بات فرمائی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ کیا اللہ نے ابو بکر کو آپ علیہ السلام کا ثانی نہیں کہا؟ اللہ نے قرآن میں کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ اللہ نے ابو بکر کو آپ علیہ السلام کا ثانی نہیں کہا؟ سب نے کہا جی ہاں کہا. کہا دوسری خصوصیت کہ اللہ نے یہ نہیں کہا اذ یقول لصاحبہ، کہ جب آپ علیہ السلام اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے دوست سے، اپنے دوست یار غار صدیق اکبر سے، تو کہا بتاؤ یہ صاحب پلس قرآن میں کہیں اور استعمال ہوا ہے؟ سب نے عرض کیا نہیں ہوا. کہا یہ کس شخصیت کے لیے استعمال ہوا؟ سب نے کہا صدیق اکبر کے لیے استعمال ہوا. کہا تیسری خصوصیت کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا تھا اے صدیق، اے ابو بکر، لا تحزن، غم مت کھاؤ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ویسے تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہر ایمان والے کے ساتھ ہے. لیکن ایک ہوتا ہے معیت عام، ایک ہوتا ہے معیت خاص. اس آیت میں جو اللہ کی معیت ہے، جو اللہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، یہ معیت خاص ہے، یہ معیت عام نہیں ہے. تو کہا کہ یہ بتاؤ یہ معیت خاص کس صحابی کے لیے؟ سب نے کہا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ خصوصیات کیا کسی اور کے لیے ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا. ظاہر صحابہ کے دل قرآن کے آگے، احادیث کے آگے جھک جایا کرتے تھے، وہ دوسری بات نہیں کرتے تھے. سب نے کہا بالکل آپ نے سچ کہا.
قرآن مجید کے اندر اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل صرف یہ اس آیت میں نہیں بیان فرمائی، بلکہ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور بھی فرمائے۔ اسی آیت میں ایک اور فضیلت بھی ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے فرمایا کہ جب اس صاحب نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ غم مت کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے سکینتہ، اللہ نے اپنے اس بندے پر سکینت نازل کر دی۔ اب یہ بتلائیں کہ دو بندے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام بھی غار میں ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی غار میں ہیں، لیکن سکینت کا نزول اللہ نے ایک بندے کے لیے کیا، سکینتہ، عربی میں ہو ایک بندے کے لیے آتا ہے، اور اگر دو بندے ہوں تو ہما کا لفظ آتا ہے، تو سکینت اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی، اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات تھی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام تو نبی ہیں، آپ پر تو سکینت ہر وقت طاری ہوتی ہے، لیکن یہاں سکینت سے مراد جو خاص سکینت ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سکینت ہے، اور یہ بھی ان کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ فضیلت والے لوگ اپنے ہاتھ پیچھے نہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، تو اس میں بعض نادان صحابہ وہ بھی اس میں کچھ شامل ہوئے، یعنی اس تہمت کی باتوں کو انہوں نے بھی آگے نقل کیا، اور جنہوں نے نقل کیا ان پر پھر اس کے بعد کوڑے بھی لگائے گئے قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی سے۔ تو ان میں سے ایک صحابی تھے مصطح رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی تھے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے اور صدیق اکبر کے زیر کفالت بھی تھے، یعنی ان کے گھر کے اخراجات وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کیا کرتے تھے۔ تو اندازہ لگائیے ایک شخص کی بیٹی پر الزام ہو اور پھر وہی شخص اس کے اندر شریک ہو، تو دنیا میں آدمی کہتا ہے میں نے تو ویسے ہی احسانات کیے، یہ تو میرے خلاف میرے گھر کو ہی خراب کر رہا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں ان کی کفالت نہیں کروں گا، میں ان کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، صدیق اکبر کو کیا کہا؟ اولو الفضل، کہ جو فضیلت والے لوگ ہیں اولو الفضل منکم، وہ اپنے ہاتھ نہ روکیں، وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، انہیں چاہیے اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے اس رشتہ دار کو بلایا اور کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف بھی کر دیا، اور اللہ نے تمہاری سفارش کی، لہذا اب تمہیں پہلے سے زیادہ ملے گا، اس لیے کہ اب اللہ نے تمہاری سفارش کی کہ ان کو دو، اب تمہیں اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ یعنی صحابہ کی عادات دیکھیں، صحابہ کے اندر کیسا جذبہ ایمانی تھا، قرآن مجید کی آیات پر کیسے عمل کیا کرتے تھے، باوجود یہ کہ انہوں نے ایسی حرکت کی، لیکن یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ اللہ نے چونکہ آپ کے بارے میں فرمایا، اور اللہ نے اس آیت میں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ کہا کہ فضیلت والے لوگ اپنے ہاتھ نہ روکیں۔ 30ویں پارے کے اندر اللہ نے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى کہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَيُنَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور آگے ایک آیت میں کہا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اس سورۃ اللیل کے اندر جو مال دینے کا ذکر ہے اور اللہ جس بندے کی تعریف کر رہا ہے، وہ اکثر مفسرین کے یہاں بالاتفاق اس سورۃ اللیل میں یہاں مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، کہ آپ نے حضور علیہ السلام پر اپنا مال نچھاور کر دیا۔ جب اسلام لائے تھے تو ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، اور جب ہجرت کا موقع آنے لگا تو 20,000 درہم گھر میں موجود تھے، 20,000، اور 20,000 درہم موجود تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ ظہر کا وقت تھا، اور ظہر کے وقت میں عموماً لوگ سو جاتے ہیں، کہ اسی اثناء میں ہم نے دیکھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اور میرے والد انتظار میں ہوتے تھے کہ کسی بھی وقت اللہ ہجرت کا حکم دے گا آپ علیہ السلام کو، اور یہ جو پیسے ہیں یہ ہجرت کے راستے میں کام آئیں گے، اور اللہ مجھے بھی آپ علیہ السلام کا رفیق بنائے گا، تو وہ انتظار میں ہوتے تھے۔ کہ جیسے دستک ہوئی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔
تو کہا جیسے دروازہ کھولا تو آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک چھپایا ہوا تھا، ظاہر ہجرت کے لیے آ رہے تھے تو خاموشی سے آ رہے تھے، اور آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا ہجرت کے لیے تیاری کرو، اللہ نے حکم دے دیا۔ تو کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت اندر تشریف لے آئے، کہا اندر تشریف لے گئے تو پوچھا آپ علیہ السلام نے کون ہے گھر میں؟ کہا گھر کے ہی لوگ ہیں، اور گھر کے لوگوں سے مراد ان کی یہ تھی کہ آپ جو بھی بات کریں گے یہ میرے اہل و عیال ہیں، یہ باتوں کو امانت رکھیں گے۔ اور صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ یہ مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 20,000 درہم لیے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے والد نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں بھی ہجرت میں آپ کا ساتھ ہوں گا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، وَأَنَا يَا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جی ہاں آپ بھی ساتھ ہوں گے۔ کہا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ خوشی کے آنسو دیکھے تھے کہ آپ میرے والد رونے لگے۔ کہا اس وقت تک مجھے علم نہیں تھا کہ خوشی سے بھی آنسو نکلتے ہیں، میں نے اس وقت اپنے والد گرامی کو دیکھا تھا کہ میرے والد گرامی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل رہے تھے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ 20,000 درہم جو گھر کے میں پورے کے پورے تھے وہ سارے کے سارے اٹھائے اور سواریوں کا انتظام کیا، اور اس کے بعد یہ تمام انتظامات کرتے گئے۔ یہ یاد رکھیے یہ 20,000 درہم یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک آپ کی ذات پہ خرچ کرتے رہے۔ اب پھر مدینہ منورہ جب پہنچے تو مسجد نبوی کے لیے جو پہلی زمین لی گئی وہ 2 یتیم صحابہ سے، سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما سے، وہ مسجد نبوی کے لیے زمین لینے والی جو شخصیت تھی وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اندازہ لگاؤ کہ آج تک ان کو صدقہ جاریہ مل رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد سن 7 ہجری میں جو مسجد نبوی کے لیے دوبارہ زمین کا ٹکڑا لیا گیا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ ٹکڑا لیا، کہ جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ زمین کا ٹکڑا لے تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس ٹکڑے کو لیا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، مسجد کو ابھی بڑھانے کی ضرورت ہے، تو وہ دوسری دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں جو زمین کے لیے جگہ خریدی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ خریدی۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ جو سورۃ اللیل کے اندر آیات فرمائی، یہ آیات سب کی سب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کے لیے۔ اللہ نے وہاں یہ بھی فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ عن قریب اللہ اس اتقی شخص کو جہنم سے نجات دلائے گا۔ ایک ہوتا ہے متقی، متقی کا لیول چھوٹا ہے، اتقی بندے کا لیول بڑا ہے۔ اتقی یعنی سب سے زیادہ متقی، تو اللہ نے سب سے زیادہ متقی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ ان کو بھی نجات عطا فرمائے گا جہنم سے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ ان کو اتنا دے گا کہ اللہ سے خوش ہو جائیں گے۔ جیسے سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ نبی اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہاں اللہ نے نبی کے لیے ایک جگہ کہا اور ایک جگہ صدیق اکبر کے لیے کہا کہ اللہ بھی ان کو راضی کرے گا، اللہ بھی ان سے خوش ہوگا۔ جس سے اندازہ لگائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کے یہاں کتنا بلند ہے۔ اور یاد رکھیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ آخری عمر کے حصے میں جب آپ علیہ السلام بیمار تھے، حجر انور میں تشریف لائے تو نبی کریم علیہ السلام کی اس صحت کو دیکھ کر آپ جو ہے رونا آپ نے شروع کر دیا۔ اور اس موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ اس دنیا میں دے چکا ہوں، آپ کے احسانوں کا بدلہ میں نہ دے سکا۔ اور اے ابو بکر آپ کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی ادا کرے گا، آپ کے احسان کا بدلہ میں نہ دے چکا، آپ کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی ادا کرے گا۔ اس کے بعد یہ خلافت ان کو کیسے ملی اس پر انشاءاللہ اگلے اتوار کو تفصیلاً بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ
الله 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 لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم مدینے کی تجلی سے لگائے لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو ہم مت لائے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو
بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے کیوں تو جلتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے کیوں نہ پڑھنا میرا کیوں نہ پڑھنا میرا اعمال کا باری ہو نصیر اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے اللہم لک الحمد کما تعلو وصل علی محمد کما تعلو وافعل بنا ما تعلو فإنك على التقوى وعلى المغفرة اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا اللهم آت نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما تقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما تقرب إليها من قول وعمل إله العالمين نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آپ کی سیرت کی اقتداء نصیب فرما صحابہ کرام کی اقتداء نصیب فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری مرحومین کی مغفرت فرما بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما پریشان حال مسلمانوں کی پریشان حال مسلمان ماؤں بہنوں کی ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما جو ان کے حاجات ہیں جو ان کی پریشانیاں ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں حل فرما ان کے قرض کے مسائل کو حل فرما ان کے رشتوں کے مسائل کو حل فرما ان کی اگر اولادیں نہیں نیک صالح اولادیں عطا کر ان کی جھولیوں کو خوشیوں سے مزین فرما الہ العالمین گھروں میں بے سکونی ہے ان کے گھروں میں سکون اور اطمینان اور برکتیں عطا فرما ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا ہماری اولادوں میں ہمارے کاروبار میں ہمارے کاموں میں اپنی خوب برکتیں عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين